السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ببلیوتھراپسٹ۔ امید ہے آپ سب خیریت ہوں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے عنکبوت، معرفت اور محبت سب کو نہیں ملتی، از قلم نور راجپوت، قسط نمبر 16، پارٹ سیکنڈ۔ شام کی سنہری سائے قدیم پراسرار حویلی کے در و دیوار پر لمبے ہو رہے تھے۔ ڈوبتے سورج کی آخری کرنیں خستہ حال جھروکوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھیں اور گرد آلودہ راہداری میں ایک عجیب سا، دلکش اور پراسرار سا ماحول پیدا کر رہی تھیں۔ حویلی خوبصورتیوں کی داستانیں اپنے سینے میں دبائے خاموش کھڑی تھی۔ آج ایک جدید فیشن شوٹ کی گواہی بن رہی تھی۔ سلطنت کلیکشن کا نام ہی اپنے اندر ایک خاص شکوہ جلال رکھتا تھا اور اس کے ملبوسات اس نام کی بھرپور عکاسی کر رہے تھے۔ بھاری بھرکم شاہانہ ملبوسات میں ملبوس ماڈلز حویلی کے مختلف کوشوں میں پوزز دے رہی تھیں۔ سنہری تاروں سے کڑے نقش و نگار، قیمتی پتھروں کی جڑاو، دبیز مخمل اور شاہانہ ریشم کا استعمال ہر لباس کو طاقت، جلال اور بقا کی ایک لازوال داستان بنا رہا تھا۔ ماڈلز کے چہروں پر عزم و ہمت کے تاثرات، ان کے انداز میں ایک شاہانہ و وقار تھا، جیسے وہ تاریخ کے اوراق سے نکل آئی ہوں۔ کیمروں کی فلیش لائٹس بار بار چمک رہی تھیں اور ڈائریکٹر کی ہدایت ہوا میں گونج رہی تھی۔ فجر ایک ستون کے پاس کھڑی، بازو سینے پر باندھے، پوری توجہ سے شوٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان اور ایک خاص قسم کی ضد کا تاثر تھا، وہ ضد جس نے اسے ولی کے 1000 بار منع کرنے کے باوجود اس ویران اور پراسرار حویلی میں شوٹ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ پوری ٹیم اگرچہ اس جگہ کے ہیبت ناک سکوت اور جلد اندھیرا چھا جانے کے خوف سے کام میں تیزی دکھا رہی تھی، مگر ہر کوئی اس غیر معمولی منظر کشی سے متاثر بھی تھا۔ وہ جلد از جلد اپنا کام ختم کر کے اس جگہ سے نکل جانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد سے فجر اور ولی کے درمیان ایک غیر محسوس سی سرد مہری چھا گئی تھی۔ دونوں کے درمیان صرف کام کے حد تک گفتگو ہوتی تھی۔ لائٹس ٹھیک ہیں؟ فجر نے بغیر اس کی طرف دیکھے پوچھا۔ اپنے نام کی پکار پر اس کے اندر کچھ ہوا تھا، مگر وہ بھی انجان بنا رہا۔ جی میڈم، سب پرفیکٹ ہے۔ اس کی آواز میں پیشہ ورانہ تعلق نمایاں تھا۔ نہ فجر نے اسے مزید کچھ کہا، نہ اس نے کوئی غیر ضروری بات کی۔ ابھی وہ لوگ کام میں مصروف ہی تھے کہ اچانک باہر سے کئی بڑی گاڑیوں کے ٹائروں کی چرچراہٹ اور انجنوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ دھول کا ایک چھوٹا سا طوفان اٹھا جب چمکتی ہوئی سیاہ گاڑیاں ایک کے بعد ایک حویلی کی صدر دروازے کے سامنے آ کر رکیں۔ ان گاڑیوں کی شان و شوکت اور ان سے اترنے والے لوگوں کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ سب سے پہلے مضبوط سیاہ وردیوں میں ملبوس ترتیب یافتہ سیکیورٹی گارڈز تیزی سے نیچے اترے اور انہوں نے پوزیشن سنبھال لی۔ پھر ایک گاڑی کا دروازہ کھلا اور مراد عالم اپنے پرشکوہ انداز میں باہر نکلا۔ اس کے پیچھے اس کی پوری ٹیم ریس گروپ کے اہم اراکین نمودار ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی فجر ٹھٹک گئی۔ اس کے خوبصورتی سے تراشے ہوئے ماتھے پر کئی شکنیں ایک ساتھ ابھر آئیں۔ آنکھوں میں ناگواری اور الجھن کا ملا جلا تاثر تھا، جیسے کسی ناپسندیدہ حقیقت کا سامنا ہو گیا ہو۔ اس کی ساری توجہ اب شوٹ سے ہٹ کر ان نئے آنے والوں پر مرکوز ہو چکی تھی۔ دوسری طرف ولی کے تناؤ زدہ چہرے پر ایک واضح سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا، جیسے سینے پر دھرا کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ ریس گروپ کی آمد، خصوصاً ان کی مضبوط سیکیورٹی ٹیم کی موجودگی، ان کے لیے کسی گبدی مدد سے کم نہ تھی۔ اب اسے کم از کم ٹیم کی حفاظت کی فکر نہیں تھی، اور یہ اہتمام اس نے ہی کیا تھا۔ کچھ دن پہلے جب فوٹو شوٹ کے لیے یہی حویلی فائنل ہوئی تھی، اس دن اس نے مراد عالم کو فون کیا تھا۔ ہاں چھوٹے، بولو۔ دوسری جانب سے اس کی آواز ابھری، اور پھر ولی نے اسے چند ہدایت کی اور مدد مانگی۔ وہ پہلے منع کرتا رہا، لیکن پھر اسے رئیس کے لیے یہ کرنا ہی تھا، اور آج وہ یہاں موجود تھا۔ حویلی کی سنہری شام میں اب ایک نئی کشمکش اور طاقت کا کھیل شروع ہونے کو تھا۔ مراد عالم اپنی ٹیم کے ہمراہ گاڑیوں سے اترنے کے بعد ایک لمحے بھی ضائع کیے بغیر سیدھا فجر کی جانب بڑھا۔ اس کے قدموں میں وہی پراعتماد آہٹ تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ فجر، جو اس کی اچانک آمد پر پہلے ہی ناگواری کا شکار تھی، اسے اپنی جانب آتے دیکھ کر مزید چوکنا ہو گئی۔ اس نے سیاہ لمبی گھیرے دار اسکرٹ پہنی ہوئی تھی جو چلنے پر ہلکورے لیتی تھی، جس کے ساتھ تانبے کے رنگ کا ایک خوبصورت بلاؤز تھا جو شام کی سنہری روشنی میں چمک رہا تھا۔ کے سیاہ بال صفائی سے ایک اونچی پونی ٹیل میں بندھے ہوئے تھے جو اس کی گردن کی سراہی اور چہرے کی خوبصورت نقوش کو نمایاں کر رہے تھے۔ بھاگ دوڑ کے پیش نظر اس نے پاؤں میں آرام دہ لوفرز پہنے ہوئے تھے، مگر
उस सादी होली में भी उसकी दुबली पतली कामत और खुद आत्माती उसे मुनफरिद बना रही थी। उस लंबी खुली स्कर्ट में वो वाकई दमक रही थी। मुराद उसके करीब आकर रुका। एक खास मायने खीज मुस्कुराहट उसके लबों पर थी। मकड़ी, कैसी हो? उसकी आवाज़ में शरारत और छेड़ने का अंदाज वाज़ेह था। फजर ने नगावारी से उसे देखा। माथे पर बल और गहरे हो गए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर गॉबलिन? उसका लहजा सर्द और सपाट था। दरअसल हम भी यहाँ अपने नए जेवरात के कलेक्शन के फ़ोटोशूट के लिए आए हैं। उसने पीछे अपनी टीम की तरफ इशारा किया, जो अब गाड़ियों से बड़े बड़े बॉक्स और सामान निकालकर हवेली के अंदर ले जा रही थी। उन बॉक्सेस पर रेस ज्वेलरी का लोगो नुमाया था। फजर ने सीने पर हाथ बांध लिए। उसकी निगाहें मुराद के आदमियों पर थीं, जो तेज़ी से अपना सामान वसी और अरीज सहन के एक हिस्से की तरफ मुंतकिल कर रहे थे। कमाल है, आपको पूरे शहर में यही पुरस्कार वीरान हवेली मिली थी शूट के लिए? उसकी आवाज़ में तंज नुमाया था। उसकी बात सुनकर मुराद खबासत से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक चमक थी। नहीं, जगह तो बहुत है, पर मुझे वहीं शूट करना था जहां मकड़ी अपना जाल बुन रही हो। सोचा थोड़ा मुकाबला हो जाए तो माहौल दिलचस्प रहेगा। मुकाबला? फजर ने हैरत से कहा। आप इसे मुकाबला कहते हैं? दूसरों के काम में टांग अड़ाने को? टांग अड़ाना नहीं, इसे कहते हैं सेहतमंद मुकाबला। टांग अड़ाना नहीं, इसे कहते हैं सेहतमंद मुकाबला। मुराद ने एक कदम और करीब किया। वैसे तुम्हारी सल्तनत तो काफ़ी फैली हुई है। थोड़ी सी जगह हमारी मामूली सी जेवरात को भी दे दो। आखिर चमक दमक तो एक ही जैसी है। मेरी कलेक्शन का थीम ताकत और बका है, महज चमक दमक नहीं। फजर ने तरकी ब तरकी जवाब दिया। और जहाँ तक जगह की बात है, ये हवेली इतनी छोटी भी नहीं है कि 2 टीमें समा न सकें। बस अपनी हुदूद का ख्याल रखिएगा। वो वहाँ से निकल जाना चाहती थी, मगर मुराद के अल्फाज ने उसे रोक लिया। हुदूद? मकड़ी से बेहतर हुदूद कौन जान सकता है? मुराद ने कहकहा लगाया, मगर उसकी हंसी में खुलूस कम और चैलेंज ज़्यादा था। उसके कहकहे लगाने पर फजर ने घूर कर उसे देखा। नहीं, मुझे मत मारना, क्योंकि मेरे कत्ल पर तुम्हें रिहाई नहीं मिलेगी। उसने हाथ उठाकर किस कदर ड्रामाई अंदाज में कहा। जबकि फजर ने खामोश रहना ज़रूरी समझा, वो वहाँ से हट गई। इसी असना में हवेली के एक बड़े खुले सहन के एक कोने में, जो गालिबन कभी शाही नशिस्त कर रही होगी, मुराद की टीम ने कीमती ज्वेलरी के शूट की तैयारियां शुरू कर दी थीं। मखमली कपड़ों पर हीरो, जमर्रुद और याकूत से मज़ीद हार, झुमके, कंगन और दीगर नफीस जेवरात एहतियात से निकालकर डिस्प्ले किए जा रहे थे। रोशनियों का इंतज़ाम किया जा रहा था और कैमरा सेट हो रहे थे। उन जेवरात की चमक दमक हवेली के कदामत और फजर की सल्तनत कलेक्शन के भारी भरकम मलबूसात से यकसर मुख्तलिफ एक नई पुरतेश फिज़ा पैदा कर रही थी। कुछ फासले पर एक कदीमी सतून से टेक लगाए वली ये सारा मंजर खामोशी से देख रहा था। उसके चेहरे पर मिले जुले तासुरात थे। मुराद आलम की मौजूदगी उसे एक तरह का तहफ़्फ़ुज़ तो फराहम कर रही थी, मगर उन दोनों की देरीना चिपकलिश की वजह से वो फ़िज़ा में एक नई कुशीदगी भी महसूस कर रहा था। उसे अंदाज़ा था कि ये शाम अभी और भी बहुत रंग दिखाएगी। वक्त पर लगाकर उड़ गया। सूरज मगरिब की दहलीज पार कर चुका था और हवेली की कदीम दीवारें अब आसमान पर फैलती शफक की सुर्खी और गहरी होती रात की नीलकू स्याहियों में डूब रही थीं। दोनों टीमों के कैमरों की आखिरी फ्लैश लाइट्स चमकी और पैकअप की सदा बुलंद हुई। कई घंटों की मुसलसल मेहनत, तख्लीकी तवानाई के उतार चढ़ाव और एक दूसरे से आगे निकलने की खामोश दौड़ के बाद सल्तनत कलेक्शन और रेस ज्वेलर्स के कीमती जेवरात का शूट इख्तिताम को पहुंचा था। मॉडल्स थकावट से चूर अपने शाहाना मलबूसात और जेवरात उतारने की जल्दी में थीं, जबकि तकनीकी अमला तेज़ी से लाइट्स, कैमरा और दीगर सामान समेट रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी और सुकून था, जो शदीद मसरूफियत के बाद तारी होता है। फजर ने अपनी टीम को जल्द अज जल्द सारा सामान गाड़ियों में लोड करने की हिदायत की। उसका इरादा था जितनी जल्दी हो सके इस पुरस्कार हवेली और मुराद आलम की मज़ीद मेहमान नवाजी से बचकर निकला जाए। वो अभी अपनी टीम को हिदायत दे ही रही थी कि हवेली के बैरूनी दरवाजे पर एक और गाड़ी आकर रुकी। ये एक बड़ी वैन थी और इसके खुलते ही गरम गरम खाने की इस्ताह अंगेज़ खुशबू पूरे सहन में फैल गई। चंद लम्हों में मुराद आलम के आदमियों ने हवेली के वसी और अरीज सहन के मरकज़ में, जहाँ कभी शायद महफिलें सजती होंगी, एक बड़ा सा दस्तरखान बिछा दिया। तंदूरी रोटियां, गर्मा गर्म बिरयानी की देगे, कोरमा, कबाब और सलाद से सजे थाल तेज़ी से दस्तरखान पर चुने जाने लगे। कई घंटों की भाग दौड़ और जहनी ख्वारी के बाद दोनों टीमों के
اراکین بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے۔ کھانے کی خوشبو نے ان کی بھوک کو مزید چمکا دیا تھا۔ فجر نے اپنی ٹیم کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں پر تھکاوٹ اور بھوک کے آثار نمایاں تھے۔ وہ دل ہی دل میں انہیں یہاں سے لے جانا چاہتی تھی، مگر اخلاقیات کا تقاضا کچھ اور تھا۔ چلو جلدی کرو گائز، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، اس نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ اس کا ارادہ ڈنر باہر کرنے کا تھا۔ ارے مکڑی صاحبہ، اتنی جلدی کیا ہے؟ مراد عالم نے اپنے مخصوص پرتکلف مگر شرارتی انداز میں اس کے پاس کہا۔ جب اتنی محنت سے ایک دوسرے کے ساتھ کام کر لیا ہے تو کیوں نہ کھانا بھی ایک ساتھ کھا لیا جائے؟ یہ نہ ہو کہ تمہاری ٹیم بھوک سے راستے میں ہی کہیں سلطنت گوا بیٹھے۔ فجر نے اسے گھور کر دیکھا۔ ہم اپنا انتظام خود کر سکتے ہیں، شکریہ۔ مجھے یقین ہے تم کر سکتی ہو، مراد نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر جب گرما گرم کھانا موجود ہے اور وہ بھی اتنے محنت کے بعد تو انکار کرنا زیادتی ہوگی۔ میری ٹیم بھی تمہاری ٹیم کے ساتھ مل کر کام کر کے خوش ہوئی، بلکہ برداشت تو کیا ہی ہے۔ فجر کشمکش میں تھی۔ اس کی ٹیم واقعی بھوکی تھی اور مراد کے اصرار میں ایک ایسی بات تھی کہ انکار کرنا بد تہذیبی لگتا۔ بالآخر اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، اس نے قدرے بے دلی سے کہا، صرف آدھا گھنٹہ۔ سیکیورٹی کا اب مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ جلد ہی دونوں ٹیمیں اپنے مالکین کی نوک جھونک سے بے نیاز دسترخوان کے گرد جمع ہو گئیں۔ دن بھر کی مسابقت اور تناؤ کے بعد کھانے کی میز پر ایک غیر رسمی سا ماحول بن گیا تھا۔ مراد نے بریانی کی پلیٹ فجر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو آغاز کرو، سنا ہے سلطنتیں قائم کرنے کے لیے بہت توانائی درکار ہوتی ہے اور کچھ سلطنتیں دوسروں کے علاقے میں بلا وجہ گھس کر اپنی توانائی ضائع کرتی ہیں۔ اس نے چمچ اٹھاتے ہوئے جواب دیا، بلا وجہ نہیں مکڑی، مراد نے لقمہ لیتے ہوئے کہا، اسے کہتے ہیں مارکیٹ میں اپنی موجودگی کا احساس دلانا۔ ویسے تمہاری وہ بھاری بھرکم شاہی جوڑے دیکھ کر تو میری نازک سے زیورات بھی شرما گئے۔ کیا ارادہ ہے اگلا شوٹ کسی میدانی جنگ میں کرنے کا؟ اس نے کس قدر تجسس سے پوچھا۔ کم از کم میری کلیکشن میں ایک کہانی ہے، ایک مقصد ہے، فجر نے جواب دیا، صرف چمک دمک نہیں جو آنکھوں کا خیرہ کر دے اور بس۔ اور ہاں، میدانی جنگ کا آئیڈیا برا نہیں، وہاں بھی سروائیول ہی اہم ہوتا ہے، جو کہ میں کر لوں گی۔ مراد ہنسا، لگتا ہے آج مکڑی واقعی جال بننے کے موڈ میں ہے۔ چلو اسی بات پر ایک اور کباب۔ اس ساری گفتگو کے دوران ولی کہیں دکھائی نہیں دیا۔ فجر نے گردن موڑ کر اسے ڈھونڈا اور تب وہ اسے صحن کے ایک جانب نسبتاً پرسکون گوشے میں مغرب کی نماز پڑھتے دکھائی دیا۔ جائے نماز بچھی ہوئی تھی اور وہ تشہد کی حالت میں تھا۔ اس کے چہرے پر پانی کے ہلکے ہلکے قطرے تھے اور وہ اس قدر مگن نظر آ رہا تھا کہ فجر کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ ولی کی توجہ، اس کا انہماک، ہر چیز سے بے خبر ہو کر اپنے رب کے حضور جھکنا فجر کو بس مبہوت کر گیا۔ وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی، بس اسے دیکھے گئی۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہو چکی تھی، جیسے کائنات ساکت ہو گئی ہو، زمان و مکان کے سارے بندھن ٹوٹ گئے ہوں، دسترخوان کا سارا شور، ساری چہل پہل دور کہیں جا سوئی تھی۔ اب بس چاروں جانب ایک گہرا پرسکون خاموشی کا راج تھا۔ دل کی دھڑکن بھی جیسے مدھم پڑ گئی اور روح کو ایک ایسی راحت ملی تھی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس لمحے حویلی کی پرانی دیواریں، صحن کے درخت اور آسمان کے رنگ سب اس سکون کے گواہ بن گئے تھے۔ وہ اسے دیکھے گئی، یہاں تک کہ وہ دعا مانگ کر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر شوز ایک جانب کرتے ہوئے ان کے جانب بڑھا۔ اب وہ صحن میں ننگے پاؤں چلتا ہوا ان کے جانب آ رہا تھا اور فجر کے تصور میں ایک جھماکا سا ہوا تھا۔ مسجد کا منظر، تیز بارش، مسجد کا صحن بارش کے شفاف پانی سے بھرا ہوا تھا اور اس منظر میں کلمہ شہادت پڑھنے کے اور اعجاب و قبول کرنے کے بعد وہ بیگ کندھے پر لٹکائے، کیمرہ ہاتھ میں تھامے، شفاف پانی میں قدم دھرتا اس کے جانب بڑھ رہا تھا۔ میم فجر، آپ کھا نہیں رہیں؟ اچانک ایک لڑکی کی آواز نے اس کا سکتہ توڑا۔ وہ چونک کر حال میں لوٹی۔ وہ واپس آ چکا تھا اور اب دسترخوان کے دوسرے کونے پر اس سے فاصلہ رکھ کر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ اس ماحول میں مکمل طور پر اجنبی لگ رہا تھا۔ فجر نے کئی بار اس کی خاموشی کو محسوس کیا۔ اس کی یہ غیر معمولی خاموشی فجر کو کھٹک رہی تھی۔ کیا وہ اب بھی اس جگہ شوٹ کرنے کے فیصلے پر ناراض تھا، یا مراد کی موجودگی اسے ناگوار گزر رہی تھی، یا پھر کوئی اور ہی بات تھی جو اسے پریشان کر رہی تھی، اور وہ اس کی ناراضگی کو لے کر پریشان کیوں ہو رہی تھی؟ حویلی کی صحن میں مصنوعی روشنیوں کے بیچ دو فیشن گروپس کی ٹیمیں ایک ساتھ کھانا کھا رہی تھیں، جبکہ ان کے مالک اپنی لفظی جنگ جاری رکھے ہوئے تھے۔
فجر نے ایک اور نگاہ ولی پر ڈالی۔ اس کی خاموشی اب بھی ایک سوالیہ نشان تھی۔ یہ کھانا، یہ جگہ، یہ لوگ، سب مل کر ایک عجیب، ناقابل فراموش منظر تشکیل دے رہے تھے۔ حویلی میں ہونے والے فوٹو شوٹ اور پرتکلف کھانے کے بعد دونوں کمپنیوں کی ٹیمیں اپنے اپنے راستے پر گامزن ہو چکی تھیں۔ مینار کی ٹیم اپنے سامان کو رکھنے کے لیے مینار کی جانب روانہ ہو چکی تھی، جبکہ فجر ولی کے ساتھ گاڑی میں خاموش بیٹھی تھی۔ گاڑی میں ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی جو ان دونوں کے درمیان ایک انکہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ ولی سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا، اس کی نظریں سڑک پر مرکوز تھیں۔ جب اس نے فجر کی طرف دیکھے بغیر پوچھا، میڈم آپ کو آفس جانا ہے یا گھر چھوڑ دوں؟ اس کی آواز پر فجر کسی گہرے خیال سے چونک کر باہر نکلی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے الجھن ابھری، پھر وہ ٹھہر کر بولی، اگر تم فری ہو تو مجھے کچھ کام ہے، پہلے وہ کرنا ہے۔ فجر کے بتانے پر ولی نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ فجر کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، مگر اس کی خاموشی اور چہرے پر چھائی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد ان کی گاڑی ایک بڑے مال کے سامنے آ کر رکی۔ فجر نے اپنے چہرے پر ماسک لگایا اور گاڑی سے باہر نکلی۔ ولی بھی اس کے ساتھ ہی نکلا۔ اس کے قدم خود بخود فجر کے پیچھے اٹھ رہے تھے۔ مال کے اندر داخل ہونے کے بعد فجر نے ایک ٹرالی گھسیٹی اور اپنے بیگ سے ایک مڑی ہوئی چٹ نکالی جس پر سودا سلف کا سامان لکھا ہوا تھا۔ وہ چٹ پر لکھی ہر چیز کو غور سے دیکھتی، پھر نہایت احتیاط سے ٹرالی میں ڈالتی جاتی۔ یہ کوئی عام خریداری نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے کافی سارا سامان خریدا جس میں آٹا، چاول، دالیں، چینی، تیل اور دیگر بنیادی اشیاء خود و نوش شامل تھیں۔ ہر چیز کو اس نے الگ الگ تھیلوں میں ڈلوایا اور پھر سارا سامان 4 مختلف جگہوں پر الگ الگ کیا گیا۔ ولی اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ فجر کے چہرے پر کوئی جذبہ نہیں تھا، وہ بس ایک مشین کی طرح اپنا کام کر رہی تھی۔ سارا سامان گاڑی میں رکھا گیا تو فجر نے اسے ایک پتہ بتایا۔ ولی نے پتہ دیکھا اور چونک گیا۔ یہ اس کے پرانے گھر کا پتہ تھا۔ وہ جو پہلے اسے سامان لیتے ہوئے دیکھ رہا تھا اب کچھ سمجھنے لگا تھا۔ اس کے ذہن میں سوالات کا ایک ہجوم امڑ آیا تھا، مگر اس نے خاموشی اختیار کی۔ فجر کی حالت دیکھ کر وہ کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ کچھ دیر بعد ان کی گاڑی پرانے محلے کی تنگ گلیوں میں داخل ہو چکی تھی۔ محلے کی فضا میں ایک عجیب سی پرانی بو رچی بسی تھی جو ماضی کی یادوں کو تازہ کر رہی تھی۔ فجر گاڑی میں ہی بیٹھی رہی، باہر نہیں نکلی۔ اس نے ولی کو کچھ کیش تھمایا اور پھر وہ سارا سامان پیسوں سمیت 4 مختلف گھروں میں دیا گیا۔ ولی نے خود یہ سارا کام کیا۔ وہ ہر گھر کے دروازے پر جاتا اور دروازہ کھٹکھٹا کر سامان اور پیسے دے کر واپس آ جاتا۔ اس کام میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ جب ولی واپس آیا تو فجر سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر ایک گہری تھکن چھائی ہوئی تھی۔ ولی نے گاڑی سٹارٹ کی مگر اس کے ذہن میں اٹھے سوالات اسے چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، ان گھروں میں سامان دینے کی خاص وجہ؟ اس کے نشان زدہ چہرے پر الجھن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ فجر نے آنکھیں کھولی، اس کی نظریں دور خلا میں تھیں۔ اس کی آواز اذیت بھری تھی، جیسے وہ ماضی کے کسی گہرے کونے سے بول رہی ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے باپ کے کفن دفن کا انتظام کیا تھا، جنہوں نے ان کے مرنے کے بعد چند دن ہمارے گھر کھانا بھجوایا تھا۔ اس کی آواز میں اذیت تھی مگر چہرہ سپاٹ تھا۔ اسے آج بھی وہ دن نہیں بھولا تھا، وہ آج بھی اسی عزت میں تھی۔ اسے یاد تھا اس نے اپنی 2 ماہ کی سیلری اور جمع پونجی ارسل کو مہنگے گفٹ دینے میں لٹا دی تھی، اور جب باپ مرا تو اس کے پاس کفن کے پیسے بھی نہیں تھے۔ یقیناً اماں کے پاس ہوں گے مگر وہ صدمے میں تھی، خود کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھی۔ محلے کے ان گھروں نے اس وقت عزت سے انہیں دفنا دیا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی انہیں احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ کتنی بے بس ہیں۔ یہ احساس اس کے دل پر ایک بوجھ بن کر رہ گیا تھا۔ جب سے اس نے اپنا کام شروع کیا تھا وہ ہر مہینے کبھی کیش بھجواتی تو کبھی سودا سلف۔ شاید ان گھروں میں سے کچھ مرد اس دنیا سے جا چکے ہوں۔ وہ اپنا فرض اتارنے کی کوشش کر رہی تھی جو پچھلے 2.5 سال سے اتر ہی نہیں رہا تھا۔ گاڑی میں بھیانک خاموشی چھا گئی۔ ولی ہونٹ پیچھے بیٹھا رہا۔ وہ اس درد کو محسوس کر سکتا تھا جو فجر کی آواز میں تھا، جبکہ فجر کا وجود سلگ رہا تھا۔ کون کہتا ہے لڑکیاں ہیل کر جاتی ہیں؟ لڑکیاں کبھی ہیل نہیں کرتی، وہ اپنے زخموں کو چھپا لیتی ہیں، کبھی میک اپ کی تہہ میں تو کبھی ہنسی کے پیچھے۔ وہ ارسل کے دیے گئے دھوکے سے آگے بڑھ آئی تھی مگر وہ اس اذیت سے کبھی نہیں نکل پائی تھی جو اس نے سہی تھی۔ باپ کے کفن کے پیسے نہ ہونا، وہ بے بسی، وہ شرمندگی،
وہ اسے آسانی سے بھول نہیں سکتی تھی۔ وہ زخم آج بھی تازہ تھا، خون رستا ہوا، اسے ہر سانس کے ساتھ یاد دلاتا تھا کہ زندگی نے اسے کیا دکھ دیے تھے۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے مناظر بھی اس کے اندر کی طوفانی کیفیت کو کم نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر وہ اسے ضبط کر گئی۔ ولی کے سامنے وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اسے گھر ڈراپ کیا اور پھر گاڑی وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ فجر شکستہ قدموں سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ شہر کے کلب میں واقع رئیس اورنگزیب کا رئیس ایمپائر صرف ایک شاپنگ مال نہیں تھا، بلکہ یہ رئیس گروپ کی شان و شوکت اور رئیس اورنگزیب کے دبدبے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ یہ اس کا وہ خواب تھا جس کی تکمیل کے لیے اس نے سال انت تک محنت کی تھی اور جو 6 مہینے پہلے ہی مکمل ہوا تھا۔ اس کی وسیع و عریض عمارت جدید فن تعمیر کا شاہکار، آسمان کو چھوتی ہوئی شیشے کی دیواروں سے رات چاندنی اندر سموئی ہوئی تھی۔ ہر قدم پر سنگ مرمر کی چمکتے ہوئے فرش، چھت سے لٹکتے کرسٹل کے جھومر، دیواروں پر آویزاں نادر و نایاب فن پارے، یہ سب اس جگہ کی بے مثال عیش و عشرت کا اعلان کر رہے تھے۔ آج رئیس ایمپائر کا ماحول معمول سے ہٹ کر تھا۔ عام دنوں میں جہاں خریداروں اور گھومنے پھرنے والوں کا ایک جم غفیر ہوتا تھا، آج وہ ہال وے مکمل طور پر خالی تھے۔ صرف چند لمحوں کے لیے رئیس کے حکم پر یہ پورا مال عام لوگوں سے خالی کروا دیا گیا تھا تاکہ ایک خاص دورہ مکمل ہو سکے۔ اس وقت رئیس خود اپنی کڑی سیکیورٹی کے ہمراہ دنیا کے چند مشہور ترین بین الاقوامی برانڈز کے نمائندوں کو مال کا دورہ کروا رہے تھے۔ اس کی چال میں ایک خاص وقار تھا، ہر قدم پر اعتماد اور مضبوط۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو اس بات کا اشارہ دے رہی تھی کہ وہ ایک بڑے معاہدے کے دہانے پر تھا۔ وہ ایک نفیس 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ قیمتی گھڑی کی چمک اور بیش قیمتی انگوٹھی کی چمک اس کی شخصیت کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ اس کی گہری با اثر آواز مال کے خالی ہال ویز میں گونج رہی تھی جب وہ بین الاقوامی نمائندوں کو مال کی خصوصیات، اس کے ڈیزائن اور اس کی مارکیٹ کی صلاحیت کے بارے میں بریف کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ چلنے والے نمائندے جو خود بھی عالمی فیشن اور تجارت کی دنیا کے اہم شخصیات تھے، حیرت اور متاثر کن نظروں سے مال کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، وہ رئیس اورنگزیب کی اس عظیم عالیشان کاوش کو سراہ رہے تھے۔ مال کے اندر صرف وہ دکانیں کھلی ہوئی تھیں جو پاکستان کے معروف برانڈز کے آؤٹ لیٹس کی تھیں۔ ان دکانوں کے اندر سے ہلکی روشنی اور خوشبو باہر آ رہی تھی جو ایک عجیب سی کشش پیدا کر رہی تھی۔ رئیس اورنگزیب نے ان برانڈز کی کامیابی اور پاکستان میں ان کی مقبولیت کے بارے میں بھی بتایا، جس سے نمائندوں کو پاکستان مارکیٹ کی صلاحیت کا اندازہ ہوا۔ وہ ہر سیکشن سے گزرتے، کبھی کسی خالی جگہ پر رک کر مستقبل کے منصوبوں پر بات کرتے، کبھی کسی دکان کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی کامیابی کی داستان سناتے۔ رئیس اورنگزیب کا دبدبا صرف اس کی شخصیت میں ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے ہر اشارے، ہر لفظ اور ہر حرکت میں بھی تھا۔ اس کی سیکیورٹی ٹیم عروضہ سمیت جو بلیک سوٹ میں ملبوس تھی، ایک آہنگ دیوار کی طرح ان سب کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئی تھی۔ اس کی موجودگی ہی ماحول میں ایک خاص قسم کا رعب پیدا کر رہی تھی۔ یہ دورہ صرف ایک بزنس میٹنگ نہیں تھی، بلکہ یہ رئیس اورنگزیب کی طاقت، اس کی بصیرت اور اس کے خوابوں کا ایک علمی مظاہرہ تھا جسے وہ دنیا کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ اس کا مقصد واضح تھا، ان مشہور بین الاقوامی برانڈز کو پاکستان میں اپنے مال میں اپنے قدم جمانے کی دعوت دینا، اور اس کے ساتھ اور اس کے کام کی بدولت ہی ان بڑے برانڈز نے اپنے نمائندے اس دورے کے لیے بھیجے تھے۔ مال کا ہر گوشہ، ہر لائٹ، ہر شیشے کا پینل رئیس اورنگزیب کی کامیابی کی کہانی سنا رہا تھا۔ فجر اپنے کمرے میں تھی جہاں ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی جو اس کے اندر کے طوفان سے بالکل برعکس تھی۔ وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں واش روم میں داخل ہوئی جہاں دیوار گیر آئینے کے سامنے کھڑی منہ ہاتھ دھو رہی تھی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر پڑ رہے تھے جو اس کے اندر کی بے چینی کو کسی حد تک کم کرنے کی کوشش میں تھے۔ جیسے ہی اس نے منہ دھونے کے بعد آنکھیں کھولیں، اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کی بے ساختہ چیخ ابھری، ایک ایسی چیخ جو خوف، اذیت اور بے بسی کا امتزاج تھی۔ آئینے میں اس کے عین پیچھے اس کا اپنا عکس ابھر رہا تھا، ایک خوفناک بھیانک عکس، ہاتھ میں برونز کا خون سے لت پت مجسمہ تھامے، اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے، چہرے اور بال خون آلودہ۔ وہ بالکل ویسے ہی کھڑی تھی جیسے اس لاش کے پاس جسے اس نے اپنی جان بچانے کے لیے مار دیا تھا۔ عدالت نے اسے رہا کر دیا تھا،
قانون کی نظر میں وہ بے گناہ تھی، مگر اس کے اپنے اندر کی افریت کبھی کبھی اس کی کمزوریوں کو، اس کے ماضی کے تاریک ترین لمحوں کو اس کے سامنے لا کھڑا کرتے تھے۔ وہ اس تکلیف سے کبھی باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ سنگھ کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، جسم پسینے میں شرابور تھا۔ یہ منظر اس کے لیے ایک زندہ حقیقت تھا، ایک ایسا زخم جو کبھی مندمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے آنکھیں میچ لیں زور سے، جیسے وہ اس بھیانک سچائی کو اپنی نظروں سے اوجھل کرنا چاہتی ہو۔ کچھ دیر بعد جب اس نے آنکھیں کھولیں تو پیچھے کچھ نہیں تھا، آئینہ صاف تھا، اس کا عکس معمول کے مطابق دکھائی دے رہا تھا۔ یہ صرف ایک وہم تھا، ایک اذیتناک فریب جو اس کے ذہن نے دباؤ کے عالم میں تخلیق کیا تھا۔ جب وہ دباؤ کا شکار ہوتی تھی تو اس کی ساری عزتیں اور ساری تکلیفیں اس کے سامنے آن کھڑی ہو جاتی تھیں۔ وہ وقتی طور پر بھول جاتی تھی کہ وہ مینار کی CEO تھی۔ اس نے کم عمر میں اپنی محنت اور اپنی لگن کے بدولت اپنا نام، اپنی پہچان بنائی تھی۔ وہ ایک کامیاب، با اثر خاتون تھی، مگر ڈپریشن ایسی ہی بیماری ہے جو ہمارے ذہن سے ساری اچھی یادیں چھین لیتا ہے اور ہمیں اذیت کے تپتے صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بیماری اس کے ذہن پر ایک گہرے سائے کی طرح چھائی ہوئی تھی جو اسے کبھی کبھی اس کی کامیابیوں سے بے خبر کر دیتی تھی اور صرف اس کے زخموں کو نمایاں کرتی تھی۔ وہ واش روم سے باہر نکل آئی، اس کی سانسیں ابھی بھی تیز تھیں، دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میز پر رکھے ٹیشو ڈبے سے ٹیشو نکال کر اس نے چہرہ صاف کیا۔ گھڑی پر نظر پڑی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ پھر اس نے کمرے کے آئینے میں اپنا وجود دیکھا، صاف ستھرا چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں۔ وہ شدید تھکان کا شکار تھی، مگر ایک بزنس مین یا وومن کبھی سکون کی نیند نہیں سو پاتا۔ مسئلے چاروں جانب سے انہیں گھیرے رکھتے ہیں اور اس وقت اسے پیچھے اپنی گردن اور گردن کے نچلے حصے میں شدید درد کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ درد اسے آج ہر چیز سے زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ آج کا دن اسے اس دن کی یاد دلا رہا تھا جب ارسل کے باپ نے اسے دھکے دے کر نکالا تھا، جب اس نے ولیم سے کورٹ میرج کی تھی۔ اماں نے اسے بیلن سے مارا تھا اور ابا مر گیا تھا۔ دل کو اس نے سمجھا لیا تھا، ارسل کا دھوکہ، اماں کی مار، یہ سب اس نے بھلا دیا تھا، مگر اماں کی دی گئی چوٹ کبھی پیچھا نہیں چھوڑ پائی تھی۔ اگر وہ زیادہ کام کر لیتی یا زیادہ دیر بیٹھی رہتی، خاص طور پر سردیوں میں، اس کے جسم پر لگی یہ چوٹ خوب اثر کرتی، اسے ہر لمحہ اپنی بے بسی اور ماضی کی تکلیف یاد دلاتی۔ اس نے لائٹ بند کی، کمرے میں ایک مدھم سا لیمپ روشن تھا، کی روشنی کمرے میں ایک اداس ماحول پیدا کرنے لگی۔ وہ بستر پر نیم لیٹی ہوئی تھی، لحاف گردن تک اوڑھ لیا، جیسے وہ دنیا کی تمام تکلیفوں سے خود کو چھپانا چاہتی ہو۔ آج اسے ابا یاد آ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، پر وہ اکثر یاد آتا تھا۔ اس نے کبھی ظاہر نہیں کیا تھا، مگر ماں باپ کی ساری دی تکلیفیں ایک جانب اور ان سے محبت ایک جانب تھی۔ اس وقت نہ وہ ملکہ ملعون تھی، نہ مینار کمپنی کی CEO، نہ مشہور کاسٹیوم ڈیزائنر۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی، ایک عام سی بیٹی، جس کا باپ مر گیا تھا اور جسے اپنا باپ یاد آ رہا تھا۔ وہ اکیلی تھی، اس کا کوئی ولی نہیں تھا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک جان لے لی تھی۔ یہ سوچیں اسے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھیں۔ وہ نارمل سی زندگی جس کی اس نے کبھی خواہش کی تھی، وہ اسے شاید ہی کبھی مل پاتی۔ اس کی ہیزل رنگ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، جنہیں وہ ہتھیلی سے رگڑتے ہوئے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ جانے کتنی دیر سوچے اسے کھاتی رہیں اور پھر پتہ نہیں کب وہ سو گئی۔ اس کا تھکا ہارا وجود گہری نیند کی آغوش میں چلا گیا، جہاں شاید کچھ دیر کے لیے اسے اس کی اذیتوں سے چھٹکارا مل سکے۔ اگلی صبح کی افریت نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھا دیا تھا۔ رات والے جذبات غائب تھے، رات والی کمزور لڑکی دم توڑ گئی تھی۔ سڑک پر گاڑیاں روا دوا تھیں اور آبر آلود موسم نے فجر کے موڈ کو بہتر کر دیا تھا۔ وہ خود ڈرائیونگ کرتے ہوئے آفس جا رہی تھی کہ اس کی نظر گردیزی ٹیکسٹائل کے سامنے والے بس سٹاپ پر پڑی۔ بس سٹاپ کے پیچھے کافی دور گردیزی ٹیکسٹائل کھڑی چمک رہی تھی۔ فیکٹری جل گئی تھی، مگر ہیڈ آفس ویسا ہی تھا۔ ایک لہجے کو اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہی بس سٹاپ، وہی سناٹا اور وہی تنہائی۔ آج یہاں ایک لڑکی اکیلی بیٹھی تھی، سفید لباس میں ملبوس، بالکل اسی طرح بے حس و حرکت جیسے سالوں پہلے وہ خود بیٹھی تھی۔ فجر کے ذہن میں ماضی کے دھندلے نقش ابھر آئے، وہ لمحہ جب وہ زندگی سے مایوس ہو کر خود کو ختم کرنے چلی تھی، اور اگر ولیم نہ ہوتا تو آج وہ زندہ نہ ہوتی۔
فجر نے ایک نظر ڈالی اور پھر شیشے جیسی صاف سڑک پر اپنی گاڑی آگے بڑھا لی۔ یہ انڈسٹریل علاقہ تھا جہاں ویرانی اور سناٹا قدم جمائے ہوئے تھا۔ چند ہی گاڑیاں دکھائی دیتی تھیں جو تیزی سے گزر جاتی۔ کچھ دور جا کر اس کی گاڑی رک گئی۔ فجر کچھ دیر گاڑی میں بیٹھی سوچتی رہی۔ اس کا دل عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ بالآخر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور گاڑی سے باہر نکل آئی۔ مالٹے رنگ کی زمین کو چھوتے فراک میں اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ گلے میں اسکارف تھا اور چشمہ بالوں میں جما لیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتے ہوئے بس اسٹاپ تک پہنچی اور اس لڑکی سے کچھ فاصلے رکھ کر بیٹھ گئی۔ لڑکی کے گھنگریالے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ یوں بیٹھی تھی جیسے سانس بھی نہ لے رہی ہو۔ اس کے برعکس فجر اپنے پروقار انداز میں بیٹھی تھی، کمر سیدھی، گردن اونچی۔ اس کی شخصیت میں ایک مضبوطی اور وقار جھلک رہا تھا۔ فجر نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی اور پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ موسم کی اداسی اور لڑکی کی حالت نے اس کے اندر کا پرانا زخم تازہ کر دیا تھا۔ پھر وہ گویا ہوئی۔ عربی کہاوت ہے کہ اگر تم مرنا چاہتے ہو تو خود کو سمندر میں پھینک دو، تو تم دیکھو گے کہ تم خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تب تم جانو گے کہ تم خود کو نہیں مارنا چاہتے، بلکہ تمہارے اندر کوئی شے ہے جسے تم مارنا چاہتے ہو۔ لڑکی نے آواز سن کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں گہری اداسی اور تھکن تھی۔ ختم کرنا چاہتی ہو؟ کس چیز کو؟ اپنی زندگی کو یا اپنے اندر کے اس کیفیت کو جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ میں اپنے اندر کی رائٹر کو مارنا چاہتی ہوں، پر وہ مرتی ہی نہیں ہے۔ شہد رنگ کی آنکھوں والی فلک نے تعصب سے جواب دیا۔ اس نے فلک کی طرف دیکھا اور پھر ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، 3 سال سے زیادہ عرصہ پہلے میں یہیں بیٹھی تھی، حالات سے تنگ آ کر مر جانا چاہتی تھی۔ تب مجھے ایک شخص نے کہا تھا کہ سالوں بعد جب تم اپنی زندگی جی رہی ہوگی تب تمہیں اپنے اس فیصلے پر ہنسی آئے گی۔ آبر آلود آسمان تلے بس اسٹاپ پر فلک نے فجر کو دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک سوال تھا اور گھنگریالے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ خوبصورت تھی مگر اس حسن پر مایوسی کے گرد جمی ہوئی تھی۔ فجر کی بات نے اسے چونکا دیا تھا، جیسے کسی نے اس کے اندر کے تار کو چھیڑ دیا ہو۔ پھر اس کی آواز سنائی دی، ہر کوئی تمہاری جیسا بہادر نہیں ہوتا کہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی حد تک چلا جائے۔ فلک نے دھیمی، تقریباً سرگوشی جیسی آواز میں کہا۔ فجر نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم مجھے جانتی ہو؟ فجر مراج کو کون نہیں جانتا؟ فلک کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو فوراً غائب ہو گئی۔ اور تم کون ہو؟ میں فلک عالمگیر ہوں اور یوں ہی دنیا سے چلی جاؤں گی بنا اپنا خواب پورا کیے۔ فجر کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ نام اس نے سنا تھا۔ آج کل اس مصنفہ پر متنازعہ کتاب لکھنے پر کافی تنقید چل رہی تھی، جس نے لڑکیوں کی پہچان اور حقوق پر زور دیا تھا۔ یہ نام ادبی حلقوں اور سوشل میڈیا پر چھایا ہوا تھا۔ فلک عالمگیر یعنی مصنفہ فلک عالمگیر؟ فجر کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ ہاں وہی، جو بے بس ہے اور کچھ نہیں کر سکتی۔ فلک نے ہلکا سا سر ہلایا۔ فجر نے غور سے اسے دیکھا۔ تو تم یہاں بیٹھی ہو کیونکہ تم اپنے اندر کی رائٹر کو مارنا چاہتی ہو؟ اسے تعصب ہوا۔ ایسے رائٹر کا کیا فائدہ جو کچھ نہ کر سکے، جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے فجر کو دیکھا۔ اور تم نے لوگوں کی باتوں کو سچ مان لیا؟ فجر نے حیرت سے سوال کیا۔ کیا کروں؟ ہر طرف سے تنقید، دھمکیاں۔ میرا پبلشر بھی پیچھے ہٹ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں نے غلطی کی یہ سب لکھ کر۔ فلک نے اپنے گھنگریالے بالوں کو انگلیوں سے سہلاتے اپنے اندر کی تکلیف مٹانی چاہی۔ فجر نے پرسکون مگر پختہ لہجے میں کہا، غلطی تم نے نہیں کی، غلطی اس معاشرے کی ہے جو سچ سننے کو تیار نہیں۔ تم نے لڑکیوں کو ان کی پہچان یاد دلائی، ان کے حقوق کی بات کی، یہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اس کی قیمت معصوم لڑکیاں چکا رہی ہیں۔ اس نے کرب سے کہا، اور تم یہ سب چھوڑ کر یہاں بیٹھی ہو؟ فجر نے اپنی کمر مزید سیدھی کی۔ اس کی آواز میں اب کھلا چیلنج تھا۔ تمہاری کتاب نے ہزاروں لڑکیوں کو آواز دی، کیا تم انہیں بیچ راستے میں چھوڑ دو گی؟ تم اتنی بزدل نہیں لگتی ہو۔ میں تھک گئی ہوں، میں مزید لڑ نہیں سکتی۔ فلک نے سر جھکایا۔ کرنا تو پڑتا ہے ہر اس شخص کو جو کچھ نیا کرنا چاہتا ہے، کچھ مختلف سوچنا چاہتا ہے۔ تمہاری تحریر نے اگر معاشرے میں آگ لگا دی ہے تو سوچو کہیں کچھ غلط ضرور ہے اور تم اسے چھوڑنا چاہتی ہو۔ یہ تو خودکشی کرنے سے بھی مشکل ہے۔ فلک خاموش رہی۔ وہ جتنی الجھن، کشمکش اور جس قدر تکلیف کا شکار تھی یہ وہی جانتی تھی۔
کچھ دیر بعد فلک کی آواز پھر ابھری، اگر رائٹنگ چھوڑ رہی ہو تو ابھی مر جاؤ، میں یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہوں گی۔ اس کے لہجے میں ایک گہری وارننگ تھی۔ فلک نے حیرت سے اسے دیکھا، اور اگر بریک لے رہی ہو تو مینار ضرور آنا، شاید تمہیں ہمت مل جائے۔ اس نے ایک آخری نظر فلک پر ڈالی، جس کی آنکھوں میں اب بھی حیرت تھی۔ فجر اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر اپنی پروقار انداز میں واپس اپنی گاڑی کی طرف چل دی۔ فلک یوں ہی حیران اور ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اس کے ذہن میں فجر کے الفاظ گونج رہے تھے، جیسے کسی نے سوئے ہوئے جذبات کو جگا دیا ہو۔ وہ اپنے آفس میں پاور کرسی پر بیٹھی تھی، سامنے ڈیزائنز کے خاکے پھیلے تھے، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ کافی دیر تک آفس میں گہرا سناٹا چھایا رہا، پھر اس نے فون اٹھا کر ولی کا نمبر ملایا۔ کم ان، باس جیسا حکم دے کر اس نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ جی بولے، وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ سلطنت کلیکشن کی پیکیجنگ پر کیا فائنل ہوا ہے؟ فجر نے براہ راست کام کی بات کی۔ میں نے رپورٹس آپ کی ڈیسک پر رکھ دی ہیں، اس نے روکھے پن سے جواب دیا۔ فجر نے ایک گہرا سانس لیا۔ یہ لہجہ اسے بھی غصہ دلا رہا تھا۔ صرف رپورٹ رکھ دینے سے بات ختم نہیں ہو جاتی۔ کیا تم نے ان رپورٹس کو دیکھا ہے؟ تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ کوئی رائے نہیں؟ میری رائے کی اب کی ضرورت ہے میڈم؟ آپ کو تو ہمیشہ اپنی ضد پوری کرنی ہوتی ہے۔ جس طرح سلطنت کلیکشن کا فوٹو شوٹ ہوا، میری ساری رائے دھری کی دھری رہ گئی۔ اس کی آواز میں کرواہٹ تھی۔ یہ سنتے فجر کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری۔ تو اب بھی وہ بات تمہارے دل میں بیٹھی ہے؟ میں نے اپنا کام کیا اور تم ایک چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا رہے ہو۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چھوٹی بات؟ اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب سرد پن تھا۔ میں نے آپ کو اس حویلی کی خستہ حالی اور وہاں کے خطرات کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ میں نے کہا تھا یہ ہماری ماڈلز اور عملے کے لیے محفوظ نہیں ہے، لیکن آپ نے سنی انسنی کر دی۔ یہ صرف میری رائے نہیں، یہ ہماری ذمہ داری کا معاملہ تھا۔ فجر کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر گویا ہوئی۔ اس کے الفاظ زہریلے تھے۔ میں نے سوچا تھا تم پروفیشنل ہو، جو کام کہہ دیا جائے وہ بس کر دیا جائے، اپنی ذاتی رائے کو بیچ میں نہ لایا جائے۔ میری ذاتی رائے نہیں تھی میڈم، وہ پیشہ ورانہ خدشات تھے۔ اس نے اپنی آواز کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ میں نے آپ کو اس جگہ کے بارے میں تمام حقائق بتائے تھے، لیکن آپ کو صرف اپنی مرضی کرنی تھی۔ آپ کی انا آپ کے فیصلے پر غالب آ گئی۔ فجر کے چہرے کی رنگت بدلی۔ میری انا؟ تمہاری انا تو آسمان چھو رہی ہے۔ اس دن کے بعد سے تم نے مجھ سے بات کرنا بند کر دیا، جیسے میں نے کوئی ذاتی توہین کر دی ہو۔ اس کی خاموشی پتہ نہیں اتنی کیوں چبھ رہی تھی۔ میں نے صرف اپنے اصولوں کی پاسداری کی ہے، ولی نے کہا۔ جب میری بات کی کوئی قدر نہیں تو پھر خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ نخرہ تو آسمان چھو رہا تھا۔ اب تم اس حد تک جاؤ گے کہ میرے کام میں بھی میری مدد نہیں کرو گے؟ ولی نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ زیادہ سوچ رہی ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ بلایا تو آپ نے بھی مجھے نہیں۔ فجر کی آنکھیں پھیلی۔ محترم، ابھی پچھلی رات ہی میں آپ کو اپنے ذاتی کام سے لے کر گئی تھی، بھول گئے؟ آواز دھیمی مگر تیز تھی۔ جی مجھے یاد ہے۔ وہ یوں ہی ٹھیٹ بنا کھڑا رہا۔ فجر نے چند لمحے اسے دیکھا۔ یوں تو یوں ہی صحیح، اب وہ اس سے پروفیشنل طریقے سے ہی نپٹے گی۔ اس نے ولی کو جانے کا کہا، جو بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گیا، اور پھر فون اٹھا کر HR کال ملائی۔ اب انہیں کچھ ہدایت دے رہی تھی۔ فجر نے اسٹوڈیو سے نکلتے ہی اپنا سیل فون کان سے ہٹایا۔ دن بھر کی گہما گہمی اور میٹنگز نے اسے تھکا دیا تھا، مگر اس کے قدموں میں پھر بھی ایک خاص قسم کا عزم تھا۔ وہ اپنے دفتر کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں ڈھیروں فائلیں اور نامکمل پروجیکٹس اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کوریڈور میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور دور کہیں سے ٹیلی ویژن پر چلتی خبروں کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی نظریں اچانک بائیں جانب پڑیں، جہاں لفٹ کے بالکل سامنے روحی کھڑی تھی۔ وہ آج پھر مینار میں گھوم رہی تھی، اپنے ہی خیالات کی دنیا میں مگن۔ فجر نے اسے کئی بار یہاں دیکھا تھا۔ روحی اسے پہلے سے بھی زیادہ دبلی پتلی لگ رہی تھی۔ اس کے بال پہلے سے بھی زیادہ چھوٹے اور رنگ زرد ہو چکا تھا، جیسے زندگی کا سارا رنگ اس میں سے نچڑ گیا ہو، لیکن اس کے وجود سے وہ چمک اور اس کی باتوں سے وہ کھنک نہیں گئی تھی۔ روحی نے فجر کو دیکھتے ہی ایک شرارتی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک عجیب سی معصومیت جو اس کی نعتوں اور وجود سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ روحی کو فجر سے جانے کیا انسیت تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی لپک کر اس کے جانب آئی۔
ہیلو فجر آپی، کیسی ہیں؟ اس کی آواز میں ایک خاص قسم کی چہک تھی۔ فجر نے ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں ٹھیک ہوں۔ فجر کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی طاری تھی، مگر روحی کو اس کی عادت ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا سر جھٹکا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ آپ ہمیشہ اتنی سنجیدہ کیوں رہتی ہیں؟ آپ کو کبھی ہنسی نہیں آتی؟ فجر نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ہلکا سا مسکرا دی۔ ذہن کئی پروجیکٹس میں الجھا ہوا تھا۔ ابھی لیگل ٹیم نے بتایا تھا کہ ایک کمپنی جس کے ساتھ 2 پروجیکٹس تھے اور جن پر انہوں نے ہر جانے کا کیس کیا تھا، وہ پروجیکٹ جاری رکھنے پر مان گئی تھیں، جبکہ باقی 2 کمپنیاں ٹف ٹائم دے رہی تھیں۔ وہ ہم پر الٹا لیگل ایکشن لینے کی دھمکی دے رہی ہیں، جنید نے قدر سنجیدگی سے بتایا۔ تو آپ لوگ اس سے نپٹیں۔ لیگل ٹیم کو کس لیے رکھا ہے؟ وہ میٹنگ میں یہ بات واضح کر آئی تھی کہ وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں؟ روحی کی آواز پر وہ چونک کر واپس لوٹی۔ ایک بار ابا کو بجلی کا جھٹکا لگا، وہ ہسپتال گئے اور ڈاکٹر نے پوچھا کیا ہوا؟ ابا نے کہا میں نے ہاتھ لگایا تو مجھے جھٹکا لگا۔ ڈاکٹر نے کہا تو پھر دوبارہ لگایا کیوں؟ ابا نے کہا میں نے سوچا شاید یہ ایک ہی بار لگتا ہے۔ اس کے سنانے کا انداز اتنا ڈرامائی تھا کہ وہ دھیما سا مسکرائی۔ آپ کو ہنسی نہیں آئی؟ اس نے چلتے چلتے گردن آگے گرا کر فجر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، وہ ایسے ہی گھومتی پھرتی تھی، ہاتھ پیچھے باندھ کر، جیسے کوئی بادشاہ اپنی سلطنت میں۔ چلیں ایک اور سناتی ہوں، یقیناً یہاں ایک مزید لطیفہ ہے۔ ایک چور ایک بینک میں داخل ہوا اور بولا پیسے ہاتھ پر دو یا موت کا جھٹکا۔ بینک کے مینیجر نے جواب دیا پیسے ہاتھ پر دو، موت کا جھٹکا ہمیں ہر روز ملتا ہے۔ اس بار وہ مزید ہنس دی، ہونٹوں کے درمیان لکیر پھیل گئی، کچھ دیر پہلے والا دباؤ زائل ہونے لگا۔ آپ ہنس رہی ہیں؟ روحی کو حیرت ہوئی۔ چلیں اور سناتی ہوں۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے صدقے دیا کرو، اس سے بلا ٹلتی ہے۔ اس پر شوہر بے ساختہ بولا کہ اچھا، پھر تمہارے ابا نے کوئی بہت بڑا صدقہ دیا ہوگا جو ان کی ٹل گئی اور میرے سر پر چڑھ گئی۔ کہ پٹھان سے میری امی کو تم بہت پسند آئے ہو۔ پٹھان شرماتے ہوئے بولا کچھ بھی ہو پر ہم شادی تم سے ہی کرے گا، خالہ سے بولو ہم کو بھول جائے۔ نان اسٹاپ سناتی جا رہی تھی اور فجر ہنستی گئی۔ روحی اسے ہنستے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ایک پہلوان کی ٹانگ نیلی ہو گئی، حکیم کے پاس گیا، اس نے معائنہ کر کے بتایا زہر پھیل رہا ہے، ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ 3 دن بعد پہلوان کی دوسری ٹانگ بھی نیلی ہو گئی، دوبارہ حکیم کے پاس گیا، اس نے کہا یہ بھی کاٹنی پڑے گی۔ اس طرح اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ کے پلاسٹک کی لگا دیں۔ چند دن بعد پلاسٹک کی ٹانگیں بھی نیلی ہو گئیں۔ وہ دوبارہ حکیم کے پاس پہنچا، اس نے معائنہ کیا اور کہا اب سمجھ آیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری دھوتی کا رنگ اتر رہا ہے۔ استاد نے پوچھا اگر تمہاری دوست کو 200 کی ضرورت ہو اور تمہارے پاس 500 کا نوٹ ہو اور تم وہی نوٹ اس کے حوالے کرتے ہو تو وہ کتنے پیسے واپس کرے گا؟ شاگرد کچھ بھی نہیں۔ استاد تم حساب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ شاگرد سر آپ ان بے گردوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اس بار اس کا ابھرنے والا کہکہا بے ساختہ تھا۔ اس نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اپنی ہنسی پر قابو پاتے اسے چپ کرنے کو کہا۔ روحی اس بار خاموش ہو گئی، وہ اسے دیکھی گئی۔ روحی کی موجودگی اسے عجیب سا سکون دیتی تھی، اس کی باتیں، اس کا ہنسی مذاق، سب کچھ فجر کے اندر کے دکھ کو کچھ لمحوں کے لیے بھلا دیتا تھا۔ وہ دونوں اب اس کے آفس کے باہر کھڑی تھیں۔ آپ ہنستے ہوئے اچھی لگتی ہیں، اس نے شرمیلے لہجے میں فجر کی تعریف کی، جس نے بے ساختہ روحی کو دیکھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ فجر کو پہلے سے زیادہ کمزور محسوس ہو رہی تھی۔ اس پر روحی کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا اور چہرہ سپاٹ ہو گیا، جبکہ آنکھیں جیسے زخموں سے بھر گئیں۔ وہ کئی پل اسے سپاٹ نگاہوں سے دیکھے گئی۔ فجر اس کے پل پل بدلتی رنگت دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کے جسم میں زہر ہے جو آپ کو ختم کر رہا ہے مگر آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ یہ سوال ایسا تھا کہ فجر ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس نے حیرت سے روحی کو دیکھا، جیسے ہی اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ فجر نے پہلی بار اس پر اتنا غور کیا۔ روحی کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کرب کا ایک سمندر تھا۔ فجر نے اس کے بازو پر نظر ڈالی، جہاں ہلکے نیلے نشان ابھرے ہوئے تھے۔ تب فجر کو ایک شدید احساس ہوا کہ روحی ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی زرد رنگت، نکاہت، وہ نیلے نشان، یہ سب ایک ہی کہانی بیان کر رہے تھے۔ اور سچ تو یہ تھا، روحی کو بلڈ کینسر تھا۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ فجر اسے بس دیکھتی رہ گئی۔ اس کے ذہن میں اپنے ماضی کی ایک بھیانک یاد نے اپنے پنجے گاڑ دیے تھے۔
وہ زہر، وہ اماں ابا کی آوازیں، وہ موت کے کنارے کھڑی فجر، سب کچھ ایک جھٹکے میں تازہ ہو گیا۔ کیا آپ کو کبھی ایسا لگا ہے؟ روحی نے اسے پتھر کا بت بنے دیکھ کر دوبارہ سوال کیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ فجر نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، اس کی آواز حلق میں ہی اٹک گئی۔ روحی نے ایک دکھ بھری مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور پھر کہا، آپ کو میرا یہاں آنا برا تو نہیں لگتا؟ مجھے نہیں پتا میں کب مر جاؤں گی، حالانکہ میں مرنا نہیں چاہتی، پھر بھی میں اپنی بچی ہوئی زندگی یہاں آپ سب کے ساتھ، خاص طور پر آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ مجھے یہاں آنا اچھا لگتا ہے، مجھے یہاں حوصلہ ملتا ہے۔ 15 سالہ روحی کس قدر سنجیدگی سے یہ سب کہہ رہی تھی کہ فجر اپنی جگہ جم گئی۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی، اس کی آنکھیں روحی کے سپاٹ چہرے پر جمی تھیں۔ روحی نے مزید کچھ کہا مگر فجر اسے سن نہیں پائی۔ اس کا دماغ جیسے سن ہو چکا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ فجر کوئی جواب نہیں دے رہی تو وہ مڑ کر آہستہ آہستہ واپس چل دی۔ جب فجر یکدم اس بھیانک خیال سے جاگی تو اس نے فوراً اندر داخل ہوتے دروازہ بند کر لیا، جیسے وہ کسی خوفناک یاد سے بھاگ رہی ہو۔ روحی نے جو پوچھا تھا وہ اسے کہیں دور پیچھے کھینچ لے گیا تھا۔ وہ اپنی کرسی پر براجمان تھی مگر اس کا ذہن فائلز کے انبار سے کہیں دور اپنی ماضی کی تاریک گلیوں میں بھٹک رہا تھا۔ 16 سال کی وہ معصوم فجر جسے دنیا کی ہر بات ایک کھلتی کلی کے مانند لگتی تھی۔ میٹرک کے امتحان کے بعد زندگی کے نئے باب کھلنے والے تھے مگر پھر ایک پراسرار بیماری نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی، جسم میں نکاہیت ایسی کہ اٹھنا بیٹھنا محال۔ اس کا گراز رنگ پیلا پڑنے لگا، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے ابھر آئے اور سانس کی ہر ڈور جیسے بوجھل ہو چکی تھی۔ اسے محلے کے ڈاکٹر کو دکھایا گیا، سرکاری ہسپتال لے گئے، انہوں نے دوا دی جو اسے دی جانے لگی۔ اماں ہر صبح اسے دوا دیتی اور اس کے بعد ایک گلاس دودھ، یہ کہہ کر کہ اس سے طاقت آئے گی، مگر طاقت آنے کے بجائے فجر اندر ہی اندر کھلتی چلی گئی۔ اس کا نحیف وجود اب محض ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھائی دیتا تھا، بالوں میں خشکی اور چہرے پر جھائیاں آنے لگی تھیں۔ پھر ایک دن جو اس کی زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ تھا، وہ برآمدے میں چارپائی پر لیٹی نیم غنودگی میں تھی۔ اس کے منہ کا ذائقہ عجیب سا ہو رہا تھا۔ اچانک کھانسی کا دورہ پڑا، جیسے ہی اس نے کھانسا اس کے ہاتھ میں خون کا ایک لتھوڑا گرا۔ خون! اس کے اپنے منہ سے! نکاہیت زدہ وجود اپنے ہاتھ کو خون سے بھرا دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھ خوف سے پھٹ گئی۔ اماں، ابا! وہ چلائی مگر آواز حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ اس کے اندر ایک چیخ مچی ہوئی تھی جو باہر نہیں آ پا رہی تھی۔ دہشت سے ساکت پھٹی نگاہیں لیے وہ بامشکل چارپائی سے اٹھی۔ قدم پر اس کے پیر لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ کسی طرح اماں ابا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولنا چاہا مگر اندر سے آتی سرگوشیوں نے اس کے ہاتھ وہیں روک دیے۔ آوازیں دھندلی تھیں مگر کچھ لفظ صاف سنائی دے رہے تھے۔ میں یہ مزید نہیں کر سکتی مینار کے ابا، مجھ سے مزید نہیں ہوگا، میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اماں کی آواز تھی بھرائی ہوئی جیسے وہ رو رہی ہوں۔ یہ تو کرنا ہوگا۔ ابا کی آواز سنائی دی، پتھریلی اور سرد۔ اگر اسے ہم نے آج نہیں مارا تو کل سب مر جائیں گے۔ وہ مینار کے نقش و قدم پر چلے گی، وہ برا سایہ اسے ڈھونڈتا ہوا آئے گا اور پھر ایک جنگ چھڑ جائے گی، وہ تباہی لائے گی۔ فجر کی سماعتوں پر جیسے برف گر گئی تھی۔ منال اور جنگ، تباہی، یہ سب کیا تھا؟ وہ معصوم ہے، وہ جنگ کیسے چھڑے گی؟ اسے کچھ نہیں پتا۔ اماں کی آواز میں کرب تھا۔ معصوم کیسے ہے وہ؟ ابا کی آواز میں سختی بھر گئی تھی۔ ایک لڑکے نے ذرا سی آواز کیا کسی اس کا سر پھوڑ دیا۔ وہ لوگ کیس کرنا چاہتے تھے۔ سوچو وہ ابھی سے ایسی ہے، بڑی ہو کر کیا بنے گی؟ وہ اس نے اپنے لیے کیا، ہر لڑکی کو کرنا چاہیے، مگر اسے یوں تل تل مارنا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اماں کی بھرائی آواز ابھری۔ اسے مرنا ہوگا ورنہ سب برباد ہو جائے گا۔ ابا کا لہجہ حکمی تھا۔ وہ ہماری بچی ہے، ہم اسے کیسے مار دیں؟ فجر کے پیروں تلے زمین اور سر کے اوپر سے آسمان غائب ہو گیا تھا۔ اس کا دماغ چکرانے لگا۔ یہ اس کے ماں باپ تھے، وہ بیمار نہیں تھی، اسے بیمار رکھا جا رہا تھا، آہستہ آہستہ مارا جا رہا تھا۔ اس کی روح جیسے اس کے جسم سے پرواز کر گئی ہو۔ اس کا وجود ایک بے جان لاش کی طرح دروازے سے لگا تھا۔
اس کے ماں باپ کو اس سے اتنی نفرت کیوں تھی؟ وہ مزید ایک لفظ نہیں سن پائی۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اس کے حواس رفتہ رفتہ شل ہوتے جا رہے تھے۔ وہ واپس اپنی چارپائی پر آ کر یوں لیٹ گئی جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ آنکھوں سے اب آنسو نہیں بہہ رہے تھے۔ اس نے جسمانی تکلیف پر رونا بند کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ خالی پن آ چکا تھا۔ اگلے دن سے جب اماں اسے دودھ کا گلاس دیتی تو وہ جانتی تھی کہ اس میں آرسینک کا وہ مہلک زہر ملا ہوا تھا جو ہڈیوں میں اتر کر رگ رگ میں سرحیت کر کے انسان کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ایسا زہر جو رفتہ رفتہ جگر اور گردوں کو مفلوج کرتا، خون کے خلیوں کو تباہ کرتا اور بالآخر انسان کو تڑپا تڑپا کر موت کی آگوش میں دھکیل دیتا ہے۔ اس زہر کے اثرات میں جسم میں درد، متلی، الٹیاں، اسہال اور سب سے بڑھ کر منہ سے خون آنا شامل تھا۔ فجر کو یہ سب بخوبی محسوس ہو رہا تھا، مگر اس نے کبھی احتجاج نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے زہریلا دودھ پی جاتی۔ اس کی نگاہیں شکوہ کنہ ہوتی، ایک عجیب سی خالی خالی سی کیفیت لیے اپنی ماں کو دیکھتی رہتی مگر کچھ نہ کہتی۔ اس کی خاموشی میں ایک گہرا راز خم تھا، ایک ایسا درد جو کبھی بھر نہ سکتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہوتی گئی۔ شاید انہوں نے زہر دینا بند کر دیا تھا۔ اس کی نکاہیت کچھ کم ہوئی، خون آنا بند ہو گیا، مگر اس حادثے نے اسے اندر سے بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ 16 سالہ فجر مر چکی تھی۔ اس کی جگہ ایک سخت جان پتھر دل فجر نے لے لی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے اماں ابا سے نفرت نہ کرے، وہ ان سے پیار سے بات کرے، مگر یہ زخم اتنا گہرا تھا اور اس کا زہر اتنا پھیل گیا تھا کہ اس کی زبان کے ذریعے باہر نکلنے لگا۔ آج اس واقعے کو گزرے 9 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا، مگر فجر آج تک اس کی تکلیف نہیں بھولی تھی اور شاید ہی کبھی بھول پاتی۔ اوکے فرینڈز، تو اسی کے ساتھ ہماری 16ویں قسط کا پارٹ 2 یہیں پر اینڈ ہوتا ہے۔ اینڈ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پارٹ بھی بہت انٹرسٹنگ لگا ہوگا، کیونکہ اسٹوری کافی اچھی جا رہی ہے، اینڈ کافی انٹرسٹنگ پارٹ تھا یہ بھی۔ سب سے پہلے جب ولی منع کر رہا تھا فجر کو کہ اس حویلی میں شوٹ نہیں کرنا ہے، وہ حویلی ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، مگر فجر تو فجر ہے، فجر کو کس کی کیوں سننی، اور فجر نے اسی حویلی میں شوٹ کیا۔ مگر کیا ہوا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ولی اس سے ناراض ہو گیا اور ولی نے اس سے بات کرنا بھی بند کر دیا۔ مطلب ولی اس کے سارے کام کر رہا تھا، ہر چیز کو پرووائڈ کر رہا تھا، مگر جب فجر کسی کی بات نہیں مانتی، فجر کے لیے اس کی آنا سب سے زیادہ سپیریئر ہے، تو آبویسلی بات ہے دوسرے انسان کو بھی برا لگے گا، اور پھر ولی نے اس سے بات کرنا بند کر دیا۔ اور یہ بات کس کو کھٹک رہی تھی؟ فجر کو برا لگ رہا تھا کہ کوئی اس کو اگنور کر رہا ہے، اور اس کا بھی کسی کے ساتھ ایگو کلیش ہو سکتا ہے۔ فجر کی ہمیشہ مراد کے ساتھ نوک جھوک ہوتی ہے، مراد کے ساتھ اس کی جھگڑے ہوتے ہیں، رئیس سے وہ الٹا سیدھا بولتی ہے، الٹی سیدھی بد کلامی ہوتی ہے۔ مگر یہ تو چلو ہو گئے کہ رچ لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، اور ان کا کچھ اپنا نام بھی ہے، مگر جو فجر کا امپلائی ہے اس کا پی اے ہے اور اس کے ساتھ فجر کا ایگو کلیش ہو، تو سوچو فجر جیسی لڑکی کے لیے کتنی زیادہ ڈسٹربنگ بات ہوگی۔ فجر کو نہیں سمجھ آ رہا کہ ولی اس کو کس بات کا ایگو دے رہا ہے، اور یہ بات فجر کو ہانٹ کر رہی ہے۔ سو یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھا۔ اینڈ دین پھر آفٹر فجر ولی کو بھی اپنے کمرے میں بلاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم میرے ساتھ ایسے بیہیو کیوں کر رہے ہو، تمہیں کوئی کام نہیں کرنا ہے، اور پھر ولی اس کو سناتا ہے، اور ان دونوں کی جو بھی نوک جھوک ہوتی ہے یا جو جھگڑا بولیں، جو آرگیومنٹ بولیں، سو وہ بھی کافی انٹرسٹنگ تھا۔ آبویسلی بات ہے، ہم جانتے ہیں کہ ولی ہی ولیم ہے، فجر کا ہسبینڈ ہے، اور آبویسلی بات ہے جب وہ فجر کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو اس کو بھی تھوڑا پریکٹیکلی سوچنا چاہیے تھا۔ جب وہ جگہ نقصان دہ ہو سکتی تھی، اس جگہ پہ اگر بائی چانس گنڈے آ جاتے، ان پہ حملہ کر دیتے یا کچھ لوٹ پاٹ کا معاملہ ہو جاتا، تو وہ تو ولی نے ایک سیف پوائنٹ رکھا، اس نے مراد سے بات کری اور ان لوگوں کے بھی وہیں بلا لیا وتھ سیکیورٹی، ورنہ تو پولیس بھی راضی نہیں تھی نا وہاں پہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے ڈھنگ سے۔ تو یہ چیز بھی کتنی بار ہوتی ہے کہ فجر کے لیے اپنی آنا اور اپنی عزت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور وہ کسی کی نہیں سنتی ہے، اور ابھی فجر کو جو ٹکر دینے والا اس کا پی اے ملا ہے، اس کا ہسبینڈ ہے ولی، اور پھر اس کے ساتھ اس کا ایگو کلیش ہو رہا ہے، تو یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے پھر۔ اور پھر ہم اگر بات کریں فلک کی، تو مجھے فلک کے لیے بہت برا لگ رہا ہے، کیونکہ وہ اتنا سب کچھ کر رہی ہے، اپنا نام بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اپنی ناول لکھی اس نے اور اس میں لڑکیوں کے حقوق کے بارے میں لکھا، مگر اس بیچاری کے ساتھ کیا ہوا، اس کو تھریٹس ملے اور وہ اس کو اتنا پریشان کر دیا گیا، اس کو اتنا ڈی موٹیویٹ اور ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی گئی
کہ وہ بیچاری سوسائڈ کی حد تک پہنچ گئی، وہ اپنی رائٹنگ چھوڑنا چاہ رہی ہے، وہ اپنی زندگی ختم کرنا چاہ رہی ہے، تو یہ کتنی بری بات ہو جاتی ہے. کیونکہ کسی بھی انسان کی موت کے پیچھے، سوسائڈ کے پیچھے، چاہے صرف ایک شخص ہو یا پورا گروپ ہو، جتنے بھی لوگ کیوں نہ ہو، اگر انہوں نے کسی کو اپنی جان لینے پہ مجبور کیا ہے، اپنی جان سے ہاتھ دھونے پہ مجبور کیا ہے اور اس دنیا کو چھوڑنے پہ مجبور کیا ہے، تو وہ کتنی بری بات ہو جاتی ہے. آپ کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتے، اور بیچاری فلک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. وہ تو صرف اپنا نام اور اپنی پہچان بنانا چاہتی تھی نا، مگر اس بیچاری کو کس طریقے سے ڈیگریڈ کیا گیا، اس کے خلاف اتنے گندے گندے الفاظ یوز کیے گئے. بٹ تھینک فلی فجر نے اس کو دیکھا اور اس کو موٹیویٹ کیا اور اس کو اپنا ایکسپیرینس بتایا، جس کی وجہ سے شاید فلک کو ایک امید کی کرن ملے. اور اگر ہم بات کریں روحی کی، تو بیچاری روحی بلڈ کینسر سے جونج رہی ہے، تو یہ بھی بہت بری بات ہے. مطلب روحی ایک بچی ہے اور پھر اس بچی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، سو اچھی بات تو نہیں ہوتی نا، بٹ چلو دیکھیں گے اس کے ساتھ کیا ہوگا. اگر روحی کے بلڈ کینسر والے پوائنٹ نے جہاں فجر کو پہنچایا، تو وہ ساری جو فلیش بیکس آئے اس کو، اور وہ جو اس نے سوچا اور پھر ہمیں جو پتہ چلا، وہ بہت زیادہ شاکنگ تھا. کیونکہ اس کے اماں ابا اس کو زہر دے رہے تھے، اس کو مارنا چاہتے تھے، اور یہ بہت زیادہ ڈسہارٹننگ ہے. کیونکہ جب آپ کی اپنی جان لینا چاہتے ہوں، آپ کی جان کی دشمن بن جائیں، تو آپ بالکل اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کے اندر جینے کی امید نہیں بچتی. اور پھر فجر نے بھی ایسا ہی کیا. فجر خاموشی سے وہ زہر ملا ہوا دودھ پی لیتی تھی، اور دھیرے دھیرے اس کی اماں نے اس کے اندر زہر ڈالنا بند کر دیا. دیکھیں گائز، اگر ان لوگوں کی جو بھی دشمنی ہے، جو بھی ان کی جان لینا چاہتے ہیں، پھر بھی ان کو فجر کے دودھ میں زہر نہیں ملانا چاہیے تھا. اب کیا ہوگا آگے، وہ تو ہمیں آگے ہی پتہ چلے گا. بٹ مجھے بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگ بھی رہی ہے اسٹوری، اور بہت زیادہ کبھی کبھی ایموشنل ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہو جاتی ہے، ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا، وہ پہلو سامنے آ جاتا ہے. تو بہت زیادہ مزہ بھی آ رہا ہے، اور بہت زیادہ کیوریوسٹی بھی ہو رہی ہے کہ اب آگے کیا ہوگا. سو گائز، آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ جڑے رہنا پڑے گا، ہمیں سپورٹ کرتے رہنا پڑے گا. اس کے لیے آپ جلدی سے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اینڈ ڈیئر فرینڈز، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو بھی فالو کر لیجئے. سو اب ہم ملیں گے 16ویں قسط کے 3rd پارٹ میں. تب تک کے لیے آپ کو اگر ہماری ناول انٹرسٹنگ لگ رہی ہے اور آپ انجوائے کر رہے ہیں، تو اسے اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے، اینڈ ہماری ویڈیوز کو بھی لائک کر دیجئے. سو ڈیئر فرینڈز، اب ہم ملیں گے اگلی قسط میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس. خدا حافظ.